یاد ہے جب ہم موبائل فون سم لینے جاتے تھے تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا نمبر ملے جو بڑا اٹریکٹیو سا ہو، پرکشش ہو، دیکھنے والے کو بہت اچھا لگے اور ہم جس کو دیں اس کو بھی بہت پسند آئے۔ تو ہم بہت سارے نمبرز میں سے وہ ایک نمبر تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے جو ایک جیسا ہو، ذرا اچھے نمبرز ہوں اور ہمیں بہت ہی پرکشش نظر آئے۔ جب ہمیں بعد میں اندازہ ہوا کہ اسے گولڈن نمبر کہتے ہیں، اور گولڈن نمبر لینے کے لیے سب لوگ لائن میں لگے ہوتے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح ہمیں گولڈن نمبر مل جائے۔ آج جب میں اسلام آباد میں سجی دنیا سفارتکاری کی سب سے بڑی میز کو دیکھتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ مجھے وہی گولڈن نمبر یاد آ جاتا ہے کہ پاکستان اب ایک گولڈن نمبر بن چکا ہے۔ پاکستان ہاٹ فیوریٹ ہے۔ پاکستان سب کو چاہیے، سب اپنا تھوڑا تھوڑا ایفیلیشن پاکستان کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ میں بھی پاکستان کا دوست ہوں، مجھ سے بھی پاکستان کے تعلقات ہیں اور مجھ سے زیادہ قریب ہیں۔ تم سے شاید اتنے قریب نہ ہوں لیکن پاکستان کے مجھ سے تعلقات بہت قریب ہیں، اور میں آج فخر محسوس کر رہا ہوں ایک ملک کے طور پہ کہ پاکستان مجھ سے زیادہ قریب ہے۔ میں آسانی سے پاکستان کو اپروچ کر سکتا ہوں، میں پاکستان سے آسانی سے بات کر سکتا ہوں، اور ایک طاقتور ملک جو سفارتی لحاظ سے انتہائی طاقتور ہے اور عسکری لحاظ سے تو اس کی کوئی بات کی ہی نہیں جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے سے 7 گنا بڑے ملک کو ایک ایسی شکست دی جو الیکٹرانک سگنیچرز کی صورت میں سامنے آ گئی۔ یعنی یہ زبانی بات نہیں تھی، یہ صرف دعوے نہیں تھے کہ پاکستان نے کہا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں مئی 2025 والی، یہ دنیا نے بیٹھ کے الیکٹرانکلی دیکھی تھی، اور اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں رہی، ایک طرف مودی کی ہمت نہیں رہی کہ وہ جا کے یہ کلیم کرے کہ نہیں ہم جیت گئے ہیں، وہ عام سے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بیچارے غریب عوام کو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ہم جنگ جیت گئے، لیکن وہ کسی عالمی سطح کی کسی کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہا، کہیں جا کے یہ بات نہیں کر رہا کہ ہم جنگ جیت گئے تھے مئی والی، کیونکہ پوری دنیا کو پتہ ہے اور دنیا نے انوائٹ بھی کر لیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو، وزیر اعظم شہباز شریف کو، اور دنیا کے سب سے بڑی جو طاقت ہے امریکہ، اس نے بلا کے ان کی بہت زیادہ عزت افزائی کی، ان کو مدعو کیا، ناشتے پہ بلایا، ملاقات کی، اور ایک اسٹیٹ جو وزٹ تھا پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کا ایک ساتھ، وہ ایک بہت ہی ہسٹورک مومنٹ تھا جو پاکستان نے بھی دیکھا اور پھر پوری دنیا نے بھی دیکھا۔ تو پاکستان اس وقت ایک گولڈن نمبر بن چکا ہے، پاکستان اس وقت ہاٹ فیوریٹ ہے اور سب کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان صرف طاقت کی بنیاد پر یہاں تک پہنچا ہے، سفارتی تعلقات کی بنیاد پر یہاں پہنچا ہے۔ یہ بالکل ایک ٹھیک بات ہے، سچ بات ہے، لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہمیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان صرف اپنی طاقت اور سفارتی تعلقات کی بنیاد پہ یہاں تک نہیں پہنچا، بلکہ وہ اس لیے بھی یہاں پہنچا ہے کہ وہ مخلص ہے۔ اگر آپ ایران کی طرف دیکھیں جو یہاں پر امریکہ سے بات کرنے کے لیے اسلام آباد آ رہا ہے، تو ایران نے پوری دنیا میں اگر کسی کا اس کا اعتماد کسی نے جیتا ہے تو وہ پاکستان ہے، اور ایران اگر سمجھتا ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنے دل کی بات کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے، کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ پاکستان ڈبل گیم نہیں کھیل رہا، پاکستان ایسا نہیں کر رہا کہ میرے ساتھ بھی ہے اوروں کے ساتھ بھی ہے، اور پاکستان میری بات کو جس طرح سن رہا ہے اسی طرح پیش بھی کرے گا اور ایک اچھے پل کا کردار ادا کرے گا ان مذاکرات میں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں امریکہ ہے، امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، پاکستان کی قیادت اور پاکستان ایز اے ملک ایک قابل اعتبار ملک ہے، اور ان کے لوگوں کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اعتماد کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ آ کے بیٹھا جا سکتا ہے، اور اگر یہ ایران اور امریکہ کو بٹھا رہے ہیں تو واقعی انہوں نے درمیان میں کچھ ایسے راستے سوچے ہیں دونوں طرف کو باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ اب امن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں دنیا کو، کیونکہ دنیا تباہی کے دہانے پہ کھڑی نہیں تھی، تباہی کے دہانے سے آگے چلی گئی تھی اور تباہی ہم نے دیکھنا شروع کر دی تھی، اور یہ تباہی صرف بارود کی تباہی نہیں تھی، بموں کی تباہی نہیں تھی، انفراسٹرکچر کی تباہی نہیں تھی، ایسڈز کی تباہی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی تباہی بھی تھی جو ہم نے اکنامکلی بھی دیکھی ہے کہ اکنامک میلٹ ڈاؤن ہم نے دنیا میں دیکھنا شروع کیا، ریسیشن کے ساتھ ساتھ اکنامک میلٹ ڈاؤن بھی ہونا شروع ہوا، اکانومیز کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ وہ شرنک ہونا شروع ہو گئی ہیں، سکڑنا شروع ہو گئی ہیں، دباؤ محسوس کرنا شروع کیا، مہنگائی کی آگ جو ہے وہ ایشیا سے لے کر اور یورپ کے کچنز تک پہنچ گئی، اور پوری دنیا میں جتنے بھی عام لوگ تھے وہ ایک ساتھ اس درد کو محسوس کرنے لگے، بے شک وہ اس وار کا
براہ راست شکار نہیں تھے، لیکن وہ جس طرح سے بالواسطہ طور پہ شکار تھے وہ اس نے ان کو بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا. خود پاکستان کے اندر آپ دیکھیں پیٹرول پرائس کہاں پہنچ گئی، اور اس کے بعد تھوڑی کم تو ہوئی لیکن اب بھی بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے ہے کہ خطے میں ابھی بھی جو ہے وہ ایک تناؤ کی صورتحال ہے. خطے نے جنگ کو دیکھا ہے، اور ایک خوفناک جنگ کو کے بادل پہلے آئے اور اس کے بعد وہ پوری طرح چھا گئے، اور اس کے بعد ہم نے ایک تباہی کی ایک بہت ہی بڑی داستان ہے جو ہم نے رقم ہوتی دیکھی. تو پاکستان اس وقت انتہائی حکمت عملی کے ساتھ، انتہائی تدبر کے ساتھ ایک ایسا کردار ادا کر رہا ہے پل کا جو دنیا میں ابھی تک کوئی ادا نہیں کر سکتا تھا. کسی ملک نے یہ ہمت نہیں کی. یورپ کی پوری سائٹ کو آپ اگر پھیلا کر دیکھیں تو کسی ملک نے، حالانکہ وہ لوگ دفاعی طور پہ بھی بہت طاقتور ہیں، وہ لوگ معاشی طور پہ بھی بہت طاقتور ہیں، لیکن کسی میں اتنی اہلیت نہیں تھی کہ وہ پاکستان کے سامنے آ کے کھڑا ہو اور اس طرح سے آ کے کہے کہ ہم آفر کرتے ہیں اپنی مذاکرات کی ٹیبل، آپ آئیں اور بیٹھیں. کیونکہ صرف مذاکرات کی ٹیبل نہیں آفر کرنی تھی، ایک طاقتور ملک کو سامنے آنا تھا بطور ثالث، اور پاکستان نے اس کو منوایا ہے پچھلے کچھ عرصے کے دوران، خاص طور پہ بہت منوایا ہے. اور اسی کے ساتھ انہیں ایک ایسا بھی ثالث چاہیے تھا دنیا کو جو دونوں کو بٹھا سکے، دونوں کی بات سن سکے، اور دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر جب بات کرے تو اس کی اپنی بات میں بھی وزن ہو. اور اگر وہ کچھ گارنٹیز اس کے سامنے طے ہو رہی ہوں، فریقین ایک دوسرے کو دے رہے ہوں، تو وہ جو تیسرا ملک ہے جو ثالث کے طور پر ہے، جو یہاں پر پاکستان ہے، وہ اس بات کو انشور کر سکے کہ واقعی اس ملک نے اس ملک کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا بھی کیا، وفا بھی کیا، اور ہم یہاں پہ ایز اے گارنٹر بیٹھے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. تو پاکستان کا یہ جو قد ہے یہ انتہائی غیر معمولی ہے. یہ جو مومنٹ چل رہا ہے اس وقت جو اسلام آباد میں پاکستان وٹنس کر رہا ہے، پوری دنیا وٹنس کر رہی ہے، یہ انتہائی غیر معمولی، انتہائی تاریخی اور ایک ایسا لمحہ ہے جس کو، اور کچھ ایسے لمحات ہیں جس کو دنیا کی تاریخ میں اب لکھ دیا جائے گا. ہمیشہ یہ تازہ رہیں گے، ہمیشہ سنہری حروف سے پاکستان کا نام لکھا جاتا رہے گا کہ جب دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچنے کے بعد ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی اور بہت زیادہ تناؤ کی کیفیت تھی، پاکستان ایک ثالث کے طور پہ سامنے آیا. پاکستان نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا. پاکستان وہ کردار ادا کر سکتا تھا دنیا میں ایک پل کا، جس نے یہاں پر لا کر دو طاقتوں کو بٹھایا اور کہا کہ آپ اگر لڑنا ہی چاہتے ہیں اور ہتھیار ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو الفاظ کے ہتھیار استعمال کریں، بیانیے کا ہتھیار استعمال کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہتھیاروں میں ہی طاقت ہے تو آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ اصل طاقت حکمت میں ہے. اور پاکستان جو ہے وہ آپ کے لیے یہاں پر ایک ایسا کردار ادا کر سکتا ہے جو آپ کو بٹھائے، مل بیٹھ کر بات کریں اور دیکھیں کہ کون کون سے راستے اور کون کون سے حل ایسے نکل سکتے ہیں. اور اب جب یہ مذاکرات کی میز سجی ہے تو دنیا کو بہت ساری توقعات وابستہ ہو گئی ہیں، نہ صرف جنگ کے حوالے سے کہ جنگ مستقل طور پر بند ہو جائے گی اور کوئی ایسا راستہ شاید دونوں فریقین مل کے نکال لیں گے پاکستان کی موجودگی میں جس میں مزید تناؤ کی کیفیت نہ رہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو معاشی ایک تناؤ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا محسوس کر رہی ہے، ہر کچن محسوس کر رہا ہے، ہر فرد محسوس کر رہا ہے، ہر ملک کا شہری، چاہے وہ یورپ کا شہری ہو، افریقہ کا شہری ہو، ایشیا کا شہری ہو، مڈل ایسٹ کے اندر تو خاص طور پہ خاصی تکلیف دہ صورتحال رہی ہے، ایران میں بھی رہی ہے. تو ان سب شہریوں کو بھی ایک ریلیف کا ایک سانس، سکون کا سانس مل سکتا ہے، ایک ریلیف مل سکتا ہے. اور دنیا کی جو نظریں ہیں وہ اس وقت اسلام آباد کی طرف ہیں، پاکستان کی گولڈن نمبر کی طرف ہیں، اور سب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم بھی گولڈن نمبر حاصل کر لیں، ہماری بھی پاکستان سے دوستی ہو جائے. ایک صف میں کھڑی ہے دنیا، ایک کے بعد ایک انوائٹ کر رہی ہے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو کہ آپ آئیں، ہم سے ملیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ کھائیں پئیں، ہمارے ساتھ چائے پئیں، تاکہ ہم آپ کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکیں اور ہم آپ سے زیادہ بہتر انداز میں دوستی کر سکیں. تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت ہی ایک دنیا افق پر جگمگا رہا ہے، ابھی وہ جگمگا رہا ہے لیکن اس کے مزید جگمگانے کے دن ہیں. آنے والے دن پاکستان کے لیے بہت زیادہ انشاءاللہ اچھے ہوں گے اور یہ مزید جگمگائے گا اور دنیا کو اس بات کا احساس دلائے گا کہ ایک پاکستان ایک خاموش کنگ کے طور پہ تھا اور اپنی بہت ساری چیزوں کا احساس دنیا کو نہیں دلاتا تھا. لیکن جب دنیا کو ضرورت پڑی کہ وہ کسی ایسے گولڈن نمبر کی طرف دیکھیں، ایسے کنگ کی طرف دیکھیں جو ان سارے معاملات کو حل کر سکتا ہو، تو اس کی نظر پاکستان پہ پڑی اور پاکستان نے
اب تک یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ دنیا میں اگر کوئی بڑا تنازع ہو جائے تو اس کا حل پاکستان کی چوکھٹ سے ہو کر گزرتا ہے. یہیں پر آپ کو آ کے بیٹھنا پڑے گا, یہیں بات کرنی پڑے گی, اور ہم ایک ایسے ثالث ہیں جس پہ دنیا اعتبار کر سکتی ہے. ہم طاقتور تو ہیں لیکن ہم مخلص بھی ہیں, ہم قابل اعتبار ملک بھی ہیں, اور ہمارے ساتھ اگر آپ آ کے بیٹھیں گے تو ہم اس بات کو انشور کریں گے کہ آپ کے لیے ایسے کچھ حل نکالیں جو پہلے نہیں نکل پائے اور جو پہلے جنگ کی صورت میں سامنے آئے. پاکستان کا نمبر گولڈن ہے. پاکستان ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور اس کے ابھی شروعات کے دن ہیں, اس کو ابھی مزید ابھرنا ہے. اس کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی, اس کی کہانی کو ایک جہد مسلسل کی زبان سے لکھا گیا ہے اور اس کو مزید بھی آگے جانا ہے. آنے والے دن انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت اچھے ہوں گے, اور سفارتکاری کی دنیا میں پاکستان نے جو اپنا نام کمایا ہے, آئندہ عالمی سفارتکاری میں پاکستان انشاءاللہ نمبر 1 پر ہوگا اور ٹاپ پہ ہی رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے کسی ولاگ میں ایک نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.